نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس کلاس میں قرآن عربک کورس کے اس کلاس نمبر لیکچر نمبر 6، اس میں انشاءاللہ ہم سب نمبر جو کہ کل آپ کا چیپٹر چل رہا ہے لیکچر، اسی کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس سے پہلے آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ان دعاؤں کا خاص اہتمام کیا کریں کلاس سے پہلے، اور پورے ادب اور احترام کے ساتھ، پورے پروٹوکول کے ساتھ کلاس میں بیٹھیں۔ میک شیور کریں کہ آپ کے ارد گرد شور نہ ہو رہا ہو، آوازیں نہ آ رہی ہوں۔ باقیوں کو گھر میں سب کو بتا کے رکھیں کہ یہ کلاس کا وقت ہے۔ ہو سکے تو اکیلے اٹینڈ نہ کریں، ایسی ڈیوائس پر کریں جس میں باقی لوگ بھی فائدہ اٹھائیں۔ اسے ایک عبادت سمجھ کر کے اور ایک بہت بڑا مقصد سمجھ کر کے جب کریں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ادروائز رسمی طور پر یا سرسری طور سے ایک فارمیلٹی کے طرح اگر کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کلاسز کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو پورے اہتمام کے ساتھ ان کلاسز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ اس کورس میں جو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے ریکوائرڈ ہے اس کو یوں سمجھ لیں، وہ ادب اور احترام ہم پورا ملحوظ رکھیں۔ تو یہ دعائیں ضرور پڑھ لیا کریے، اور ہو سکے تو درود ابراہیمی بھی پڑھ لیا کریں کلاس کے سٹارٹنگ میں اپنے اینڈ پر۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیت کی طرف۔ امید ہے آپ سب نے ان دعاؤں کو پڑھ لیا ہوگا۔ یہ قرآنی دعائیں ہیں۔ دیکھیے یہ دونوں دعائیں سورہ طٰہٰ سے ہیں، اور یہ سورہ نمبر 20 دیکھیے مختلف مقامات سے یہ آیات ہیں، لی گئی ہیں دعاؤں کی شکل میں جو آئیں۔ ان کا اپنا بیک گراؤنڈ ہے دعاؤں کا، وہ یہاں ڈسکس کرنا مقصود نہیں ہے۔ اچھا، اب ہمارے آج کے لیکچر سے ریلیٹڈ جو آیت جس کا تعین کیا گیا ہے، جس کا سلیکشن کیا گیا ہے، وہ یہ ہے، اس کا یہ سورۃ البقرہ سے اسے لیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ آپ سب جانتے ہیں کہ سب سے طویل ترین صورت ہے قرآن کریم کی، سب سے زیادہ حجم کے اعتبار سے لمبی صورت، اور اس میں تقریباً 286 آیات ہیں، بلکہ 286 آیات سورۃ البقرہ میں۔ اس کا جو سیکوینس نمبر ہے مصحف میں وہ 2 سیکنڈ نمبر پر یہ صورت ہے۔ پہلی صورت آپ جانتے ہیں سورۃ الفاتحہ، اور پھر یہ آیات جو یہاں لکھی گئی ہیں یہ آیت نمبر 138 اور 139 انہیں کوٹ کیا گیا ہے۔ کیا ان آیات میں ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم اس پر غور کریں، اور ہر ایک کلاس میں کسی نہ کسی ایک آیت پر اگر غور کر لیں گے تو کتنا کچھ ٹیکسٹ قرآن کا آپ کے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ۔ پھر یہ ایک طریقے کا ہوم ورک ہوگا آپ کے لیے، ایک اسائنمنٹ بھی ہے، آ کے آپ چاہیں مزید اس میں غوطے لگائیں اور ایکسپلور کریں اور کچھ بھی پڑھیں۔ یہ سلیکشن ہے آیت کا۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون۔ یہ سورہ بقرہ کی جیسے کہ میں نے بتایا آیت ہے۔ صبغۃ اللہ، صبغہ کہتے ہیں رنگ کو، صبغۃ اللہ اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ سے زیادہ اچھا کون ہوگا، یعنی کون سا رنگ اللہ کے رنگ سے بہتر ہوگا، خدا کے رنگ سے بہتر ہوگا۔ اب یہاں پر یہ آگے وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم سب جو ہیں وَنَحْنُ، اور ہم سب اسی کی عابدون یعنی عبادت کرنے والے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ اسی طرح اس کے بعد والی جو آیت ہے 139 جو نیچے لکھی ہوئی، قل یعنی کہہ دیجئے،
فرما دیجئے اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم، کیا تم آپس میں جھگڑا کرتے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں، جبکہ حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تم سب کا بھی رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم سب اسی کے لیے مخلص ہیں، یعنی ہم سب اس کے لیے خالص اپنے آپ کو کر چکے ہیں، اپنے آپ کو اپنے اندر سے امپیورٹیز کو نکال چکے ہیں اور اپنے اینگل کو، زاویے کو درست کر چکے ہیں، سیدھے راستے پر آ چکے ہیں۔ اس کی بندگی میں کسی اور کی پھر آمیزش نہیں ہے، کسی اور کو جگہ نہیں دی گئی ہے۔ اب یہاں پر یہ جو صبغت اللہ ہے، یعنی اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پر آتا ہے کہ یہ دو باتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بھئی اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور دوسرے یہ کہ اللہ کا رنگ ہی سب سے بہتر ہے، یعنی اس کا رنگ، اس کے رنگ سے مراد یہاں پر بندگی، اس کی بندگی، یعنی اس کے رنگ میں رنگنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حقیقی معنوں میں بندگی کی جائے، یعنی اس کا بندہ بن کر رہا جائے۔ ہمیشہ ہم خود کو یہ معلوم رہے، ہر لمحے، ہر ایک موقع پر، خوشی کے، غمی کے، ہے نا، کیسا بھی کوئی موقع ہو، کیسے بھی کوئی حالات ہوں، لیکن ہر ایک موقع اور ہر ایک حالت میں اسے ہی واحد خدا، اسے ہی معبود، اسے ہی خالق، رازق، رب، سب کچھ اسے ہی سمجھا جائے، کسی اور سے کوئی امید وابستہ نہ رکھی جائے، اس کے لیے خالص ہو جائے۔ تو صبغت اللہ یعنی بندگی اسی کی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی میں اگر بندگی نہیں ہے رب کی، تو پھر ہم بندے کس معاملے میں اور کیسے بندے ہوئے؟ ہمارے بندے ہونے کا ثبوت ہی یہی ہے کہ ہمارے ہر ایک عمل سے، ہمارے ہر ایک کام سے، ہماری زندگی کے ہر ایک شعبے سے کیا ہو، یہ ظاہر ہو، یہ پتہ چلے کہ ہم اس کے بندے ہیں، اور اس کے لیے، اس کے سامنے اکاؤنٹیبل ہیں، رسپانسبل ہیں، لائبل ہیں، اور ہمیں ایک وقت مقررہ کے لیے، ایک اسٹیپولیٹڈ پیریڈ آف ٹائم کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے، اور پھر ہمیں واپس بلایا جائے گا اور ہمارا حساب لیا جائے گا۔ جو نعمتیں ہم سے دی گئی ہیں ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، جو لائبلٹیز ہمیں دی گئی ہیں ان کے بارے میں بھی ہم سے سوال کیا جائے گا۔ تو بس یہ ایک سفر ہے، اور اس سفر کے ہم سب مسافر ہیں، اور ایسے میں ہمیں خود کو بندہ بنانا ہے، خود کو صحیح معنوں میں عابد بنانا ہے، خود کو صحیح معنی میں مخلص بنانا ہے۔ اچھا، یہ اس آیت کا اپنا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی ہے، لیکن وہ میں وقت کی قلت کی وجہ سے اس ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو نہیں ٹچ کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی سرسری طور پہ سمجھ لیں کہ یہ آیت یہود کو، خاص طور سے ان کے کانٹیکسٹ میں آئی تھی، یہودیوں کے، کہ ان لوگوں کے ہاں ایک مسیحیت کے، کرسچینٹی کے آنے سے پہلے ان کے ہاں ایک تصور تھا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ جب کوئی ان کے مذہب میں داخل ہوتا تھا تو پھر اس کو وہ غسل دیتے تھے، یا یوں سمجھ لیں کہ کوئی بچہ بھی ان کے ہاں جو پیدا ہوتا تھا تو وہ اسے غسل دیتے تھے، اور غسل دینے کے بعد اس سے یہ سمجھا جاتا تھا کہ اب وہ ہر ایک گناہ سے پاک ہو گیا، ہر ایک فی اس کے اندر سے ختم ہو گئی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ یہ سب تو ظاہری رسومات ہیں، ان سے کچھ نہیں ہوتا، اصل تو رنگ خدا کا رنگ ہے، اس کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ یہ جو تم کرتے ہو ظاہری چیزیں، یہ اصل میں کچھ نہیں ہے، اصل یہی ہے کہ اسے ہی اپنا مطلوب و مقصود بناؤ۔ ٹھیک ہے، بالکل انشاءاللہ آئندہ سے اس کی میننگ بھی لکھ دی جائے گی انگلش میں، ابھی آپ اسے ہی کام چلا لیں اردو سے، کہ ہم نے تو اختیار کر لیے ہے اللہ کے رنگ کو، اور اللہ کے رنگ سے بہتر اور کس کا رنگ ہوگا؟ یعنی ایک تو یہ کہ اللہ کے رنگ کو اختیار کرو، دوسرا یہ کہ ہم نے اختیار کر لیا ہے، دونوں مفہوم ہیں یہاں پر، اور ہم تو بس اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ تو رنگ سے مراد اصل میں یہاں بندگی کا ہے، کسی کے رنگ میں رنگنے کا مطلب یہ ہے اس کی مرضی اور اس کی منشا کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا جائے۔ بہرحال یہ مختصر سی ایک بات ہو گئی، لیکن اس میں سے ہمیں ان
اسما کی طرف واپس آئیں گے. اگر میں بھول جاؤں تو آپ میں سے کوئی ہمیں یاد دلا دے گا لیکچر کے اینڈ میں, تو واپس اس آیت کی طرف انشاءاللہ ہم آئیں گے اور وہاں سے پھر تلاش کریں گے اپنے کلاس سے ریلیٹڈ اس میں سے الفاظ. اچھا, ہمارا جو ٹاپک ہے, وہ جو میجر ٹاپک ہے وہ تو اسم ہی ہے, بھولیے گا نہیں. سبھی لوگ یاد رکھیں کہ ہمارا جو میجر ٹاپک ہے وہ کیا ہے, اسم. اس اسم کا کہ یہ سب ٹاپکس تھے, یعنی کیا کیا چل رہے ہیں, جو بھی چل رہے ہیں وہ سب اسی اسم کے تعلق سے ہم پڑھ رہے ہیں. تو اسم کے بارے میں ہم عدد کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. عدد کسے کہتے ہیں؟ نمبر کو. کل آپ کو یہ بات اچھی طرح بتائی جا چکی ہے. اور یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی اسم واحد ہے یا مثنیٰ ہے یا جمع ہے. یعنی ہمیں عدد کے اعتبار سے ہمارا جو عربی زبان میں اسم ہوتا ہے وہ صرف 3 طرح سے ہی سامنے آتا ہے. وہ کون کون سا؟ واحد, مثنیٰ اور جمع. واحد یعنی سنگولر, ٹھیک ہے. جو لوگ کل نہیں تھے وہ سمجھ لیں, سنگولر مینس ایک کے لیے, ڈوئل یعنی 2 کے لیے, اور جو اسی کو مثنیٰ بولتے ہیں نا, مثنیٰ, ٹھیک ہے. یہ شد لگتی ہے یہاں پر اور پھر اس پر یہ کھڑی زبر لگ جاتی ہے, مثنیٰ. اور جمع یہ 2 سے زیادہ کے لیے. انگلش میں صرف اور صرف سنگولر اور پلورل ہم نے پڑھا ہے, ٹھیک ہے. ایک کے لیے سنگولر اور ایک سے زیادہ جو بھی کچھ ہے اسے ہم پلورل کہتے ہیں. لیکن عربی میں اور سنسکرت میں 3 ہمیں عدد ملتے ہیں, یعنی اسم جو ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے عدد کے اعتبار سے, ٹھیک ہے. تو اب ہم مثنیٰ پڑھ چکے الحمدللہ. واحد سے مثنیٰ بنانے کا طریقہ آپ کو بتایا جا چکا ہے, اور بہت آسان ہے کہ جو بھی متعلقہ اسم آپ کو واحد اسم, رسپیکٹو واحد اسم دیا جا رہا ہے, اس میں آپ کیا کر دیں, بس آنی ساؤنڈ لگا دیں اور آپ کا مثنیٰ تیار ہو گئے. جیسے کتاب, کتابانی, قلم, قلمانی, ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے بہت, ملک, ملکانی, ٹھیک. مکتب, مکتبانی. بس آنی ساؤنڈ کا اضافہ کریں گے اور آپ کا مثنیٰ تیار ہو گیا. یعنی کتاب ایک کتاب, اور کتابانی 2 کتابیں, 2 کتابیں. لیکن اگر 2 سے زائد کتابیں ہوں, 2 سے زیادہ قلم ہو, 2 سے زیادہ فرشتے کہنا ہو, تو پھر کیا کریں گے, اس کے لیے پھر ہم جمع کی طرف جائیں گے. جب جمع میں آئے یعنی پلورل میں آئے, تو پلورل میں 2 قسمیں ہیں. وہ کیا؟ ایک تو سالم اور دوسری مکسر. اور یہ قسمیں ایک سرسری طور سے کل بتانا شروع کی تھی میں نے, کہ سالم وہ قسم ہوتی ہے جمع کی جو کیا ہوتی ہے, جب واحد سے جمع بنانے کے اس عمل میں, پروسیس میں, واحد والا اسم باقی رہتا ہے, اس میں ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. وہ ایز اٹ از رہتا ہے. تو ہاں, آگے اس میں کچھ سفکس ایڈ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ایڈ ہو جاتا ہے آگے, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر پین, تو آپ نے کہہ دیا پینس, ٹھیک ہے. بس آپ نے لکھ دیا بسز. اب یہاں پر کیا کیا آپ نے, پین اور بس ایز اٹ از باقی تھا, صرف اس میں آپ نے ایک جگہ یہاں پر ایس کا اضافہ کیا, یہاں ای ایس کا اضافہ کر دیا. اسے بولتے ہیں سفکس, جو کسی اسم سے پہلے کچھ حروف آ جاتے ہیں, اور جب کسی ناؤن کے پہلے نہیں, سوری, بعد میں, پہلے جب آئیں گے تب انہیں پریفکس کہتے ہیں, ٹھیک ہے, پریفکس. تو یہ یہاں پر کوئی پریفکس نہیں ہو رہا ہے, یہاں پر سفکس لگ رہے ہیں. تو اس طریقے سے آپ نے ایک سفکس کا اضافہ کیا, اور یہاں پر وہ پین ویسے ہی کا ویسے ہی باقی ہے, وہ بس بھی ویسے ہی باقی ہے. ایک پین تھا, اب ایک سے زیادہ پین ہو گئے. بس ایک تھی, ایک سے زیادہ بسز ہو گئیں. لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ ایسے بھی مواقع ہوتے ہیں جہاں پر کہ جو سنگولر فارم ہوتی ہے نا, وہ پھر جب پلورل میں کنورٹ ہوتی ہے تو وہ ایز اٹ از باقی نہیں رہتی, بلکہ اس میں کوئی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے. اچھا, وہ ٹوٹ پھوٹ کس طرح کی ہوتی ہے؟ ایک تو یہ کہ کچھ نئے اس میں لیٹرز ایڈ ہو جاتے ہیں, لیکن اس کی اپنی کچھ شکل باقی رہتی ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنی اوریجنل فارم پوری طریقے سے ڈسٹارٹ ہو جاتی ہے, وہ اپنی اوریجنل فارم میں بالکل بھی نہیں رہتا. جیسے کہ کچھ مثالیں اس کی بھی دیکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی فی الحال یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ سب کو. تو جیسے کہ انگلش میں آپ بولتے ہیں ہز,
یا ہر، ٹھیک ہے، یہ ہیں تو پروناؤنس، لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ، جی جی وہ بھی لیں گے، ہز اور ہر۔ اب یہ دیکھیں بالکل پوری طریقے سے ان کی پلورل جب آپ لائیں گے تو ہو جائے گا یہ دیئر۔ بتائیے، نہ ہز کا کوئی اس میں موجود ہے اور نہ ہر کا۔ اسی طرح آپ ہی اور شی کا جب پلورل بناتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ دے، ٹھیک۔ اب یہ دیکھیے ان میں کیا ہوا، ایک اور قسم آپ کے سامنے لے آتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ ٹوتھ سے ٹیتھ، ٹھیک، تو یہ ٹوتھ سے ٹیتھ بنایا یا فٹ، فیٹ، تو اس میں کیا کیا؟ کچھ چینج یہاں پر بھی آ رہے ہیں، ٹھیک۔ یا آپ نے فلائی، ہاؤس فلائی نا، تو فلائی سے فلائز، آئی ای ایس، وائی ہی چلا گیا، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ باقی ہے اس کا، ہے نا؟ تو یہ دیکھیں، لیکن ان کو دیکھیں، ان میں بالکل ہی کوئی چینج ہو گیا۔ تو یہ جتنے بھی میں نے آپ کو ریڈ پین سے یہ کیا ہے نا انہیں، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ ان میں اصل جو اوریجنل فارم تھی سنگولر والی وہ بالکل ہی بدل گئی، چینج ہو گئی، وہی ڈسٹارٹ ہو گئی، چینج ہو گئی، ٹوٹ پھوٹ گئی۔ انہیں کہتے ہیں مکسر، انہیں کہتے ہیں بروکن پلورل، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ پین سے پینس یا بس سے بسز جب بنتے ہیں تو انہیں ہم کہتے ہیں ساؤنڈ پلورل، ٹھیک۔ آج انہی کو سمجھیں گے، پہلے مکسر کو پڑھ لیں گے، پھر انشاءاللہ ساؤنڈ کو بھی پڑھیں گے۔ اب دونوں کا کمپیریزن بھی کریں گے کہ بھئی مکسر میں اور سالم میں فرق کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلتے ہیں، اتنا ایک جنرل اوور ویو آپ کے سامنے آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جمع میں جب آئے ہم تو ہمارے سامنے دو قسمیں تھیں، سالم اور مکسر۔ مکسر کو تکسیر بھی کہتے ہیں، یہ نام میں نہیں الجھیں گے کہ کبھی آپ کو دوسرا نام کوئی بتائے تو آپ کہیں یہ تو ہم نے پڑھا ہی نہیں۔ تکسیر، تکسیر بھی کہتے ہیں۔ اچھا، ساؤنڈ یا ریگولر دونوں ناموں سے آپ ان کو جان سکتے ہیں، اسے آپ بروکن یا ارریگولر بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک۔ تو وہ ایگزامپلس میں نے پیچھے دے دی۔ اب سالم کو ابھی ہم تھوڑا ہولڈ کرتے ہیں، آگے پڑھتے ہیں، لیکن ان دونوں کے بارے میں ایک ڈفرنس پہلے یہاں کر لیتے ہیں، ان کا کنٹراسٹ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کی کنٹراسٹ میں ہم کیا سمجھیں گے؟ یہ کہ ان دونوں میں ڈفرنس کیا ہے، فرق کیا ہے، کس میں سالم میں اور مکسر میں۔ تو سب سے پہلے سمجھ لیں کہ جب ہم واحد سے، میں کس کی طرف لکھ رہا ہوں؟ یہ سالم کے کالم میں لکھ رہا ہوں، واحد سے جب جمع بنایا جاتا ہے تو یہ ایک پروسیس کے تحت ہوتا ہے، یہ ایک پرکریا ہے، ٹھیک ہے، ایک میتھڈ ہے۔ تو اس عمل میں جو بھی ہمارا متعلقہ واحد اسم ہوتا ہے، یعنی ہمارا جو ریسپیکٹو سنگولر ناؤن ہوتا ہے، وہ اپنی اوریجنل فارم میں صحیح و سالم موجود رہتا ہے، ٹھیک۔ تو یہ صحیح و سالم موجود رہتا ہے، یعنی آپ یہاں لکھ سکتے ہیں نو ڈسٹورشن، کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوتی۔ اچھا، دوسری بات یہ، اس کے مقابلے میں یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں ٹوٹ جاتا ہے، اوریجنل فارم، اوریجنل فارم جو ہوتی ہے ناؤن کی وہ باقی نہیں رہتی، ٹھیک ہے، اوریجنل فارم موجود نہیں رہتی، ٹھیک، اوریجنل فارم موجود نہیں رہتی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اب یہ تو بات سمجھ میں آ گئی تھی، اصل کام یہ ہے کہ ہاؤ ول یو فارم، یہ ہے سوال کہ مطلب آپ کیسے یہ پلورل بنائیں گے۔ جیسے سنگولر سے ڈوئل بنانے کا ایک میتھڈ تھا، یہاں کیا کریں گے؟ تو یہاں سمجھ لیجئے کہ سالم میں فارمولا بیسڈ ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ فارمولا بیسڈ ہے، یعنی یہاں پر باقاعدہ طور پر ایک قاعدے کے تحت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فارمولا ہوتا ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ یہاں کیا ہوتا ہے کہ یہاں کوئی فارمولا نہیں ہوتا ہے، نو فارمولا، یہاں کوئی فارمولا نہیں ہوتا، کس میں؟ مکسر میں۔
یہاں کوئی فارمولا ایپلیکیبل نہیں ہے، اور ادھر والے میں فارمولا بیسڈ ہوتا ہے یہ، یعنی یہاں پر ایک قانون کے تحت چیزیں ہوتی ہیں، یہاں پر بس یوں ہی ہوتی چلی جاتی ہیں، یعنی قانون نہیں ہوتا۔ پھر کیا کرتے ہیں، کیسے پتہ لگاتے ہیں کسی بھی اسم کا جمع مکسر؟ ڈکشنری کی مدد سے، ٹھیک، ڈکشنری ہمیں بتاتی ہے، یہاں پر باقاعدہ اصول ہوتے ہیں، قاعدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں اپنا کام سمجھ میں آ جائے گا کہ آخر ہمیں کرنا کیا ہے، کیا کرنا ہے۔ یہاں پر وہ اصول اور قاعدہ ڈھونڈنا ہے، سیکھنا ہے، تلاش کرنا ہے۔ یہاں پر ہمیں صرف یہ دیکھ لینا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ڈکشنری بیسڈ ہے، لیکن کچھ تھوڑا سا ایک سامنے کچھ ایگزامپلس آ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو چلتے ہیں کچھ ایگزامپلس کو ہم لوگ کرتے ہیں، دیکھیے گا، دیکھیے اب ہمارے سامنے یہ کچھ واحد اسما لکھے ہوئے ہیں ادھر والی اس ٹیبل میں، اور ادھر بھی لکھے ہوئے ہیں اس کالم میں، ٹھیک ہے، سامنے۔ اب ہم انہیں کیا کریں گے، ان کی ہمیں پلورل بنانی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ پلورل بنانی ہے۔ پیپر پہلے ہی سے آؤٹ ہو گیا، آپ سے کہہ دیا گیا کہ بھئی یہ واحد کا کالم ہے، واحد مینس سنگولر، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کا پلورل ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا گیا یہ پلورل مکسر ہے، یعنی بروکن ہے۔ اور پیچھے آپ سے کیا کہا گیا تھا سلائیڈ میں کہ بروکن کا کوئی فارمولا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یعنی نو فارمولا۔ تو جب فارمولا نہیں ہوتا تو پھر آپ کے مطالعے سے، آپ کی اسٹڈیز جتنی زیادہ ڈیپ ہوتی جائے گی، آپ کے ووکیبلری اتنی اسٹرانگ ہوتی چلی جائے گی، ٹھیک ہے، آپ اتنے زیادہ الفاظ نئے نئے سیکھتے چلے جائیں گے۔ اب شخص، یہ اردو کا لفظ نہیں ہے، لیکن بولا اتنا جاتا ہے کہ ہندی کے اخبار میں بھی شخص کا استعمال بہت ہوتا ہے، ویکتی کا استعمال نہیں ہوتا، وہاں بھی شخص بہت یوز کرتے ہیں۔ شخص کی جو پلورل ہوتی ہے، شخص کا مطلب پرسن، اس کی پلورل ہے اشخاص، اشخاص، ٹھیک ہے۔ اب اسے کس پیٹرن پہ رکھا گیا؟ اشخاص۔ اسی طرح ذکر، یاد کرنے کو، ٹھیک ہے، اذکار۔ اب کوئی فارمولا نہیں ہے جو میں آپ کو بتاؤں، ہاں یہ کچھ الفاظ ایسے ہیں، کچھ اسماء ایسے ہوں گے کہ آپ کو لگے گا اچھا یہ ایک گروپ جو ہے یہ ایک پرٹیکولر کائنڈ آف ردم پروڈیوس کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک گروپ جو ہے ایک خاص قسم کی آواز، ایک خاص قسم کا یہاں پر ایک ہمیں ساؤنڈ مل رہی ہے، جیسے اشخاص، اذکار، مال سے اموال، بس اتنا سا آپ کو ہنٹ اتنی مل جائے گی۔ آگے چل کر کے یہ بتا دیا جائے گا کہ بھائی یہ ایک ڈائی ہے، یہ ایک سانچہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک وزن ہے، اور اس وزن کے یہ سب الفاظ ہیں، بس اتنا سا کر دیا جائے گا، اس میں الجھنا نہیں ہے۔ اتنا جان لینا ہے کہ شخص کی پلورل کون بتائے گا؟ میں نہیں، آپ نہیں، ڈکشنری، ٹھیک ہے۔ اور ڈکشنری میں آیا کہاں سے؟ اہل زبان کو سنتے ہوئے، لکھتے ہوئے، بولتے ہوئے جب سنا گیا نا تو ایسا ہوا۔ ذکر، اذکار، مال، اموال، عمل، اعمال، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں آپ سب ایک ہی ردم سے یہ چلتے چلے آ رہے ہیں۔ ابھی آگے کا جو سیکنڈ ہاف ہمارا ہوگا وہ انشاءاللہ اور انٹرسٹنگ ہوگا، جہاں پر آپ رول سیکھیں گے سالم بنانے کے۔ بحر، اسے کیا پڑھیں گے؟ بحر، بحر سے ہم بہار، اسی طرح قلب، قلوب، جی، امر، امور۔ امر کہتے ہیں کام کو، امر کہتے ہیں حکم کو، ٹھیک ہے، اس کی جمع امور ہوگی۔ رجل، رجال، رجل کہتے ہیں مرد کو، اور اس کی جمع رجال، ٹھیک ہے۔ عبد، بندے کو کہتے ہیں، عبد سے اس کی جمع بنے گی عباد۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ اللہ کے بندے تو، رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر جب چلتے ہیں تو بہت عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے۔ صحیفہ، اسے بعد میں دیکھتے ہیں لاسٹ میں، پہلے اتنی بات سمجھ لیں۔ شخص سے اشخاص، ذکر، اذکار، مال، اموال، یہ سب کیا ہوتے ہیں؟ کچھ دن کے بعد آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ آپ میں سے جو لوگ اردو پڑھتے رہتے ہیں کتابیں یا سنتے رہتے ہیں، اردو سے ان کے کوئی ہے واسطہ، تو انہیں یہ بہت ایزی لگ رہا ہوگا، یہ لگ رہا ہوگا یہ کیا بتا رہے ہیں، لیکن باقیوں کو مشکل لگ رہا ہوگا۔ تو اس لیے عمل، اعمال، بحر، بہار، ٹھیک ہے، قلب، قلوب، امر، امور،
رجل رجال، عبد عباد. اسی طرح کتاب سے کتب کتب، اور پھر رسول سے رسل رسل. ٹھیک ہے. اچھا، خادم خدام، خادم خدام. تاجر تجار نہ تجار، تجار. غریب غربا غربا، غربا. ہم لوگ غربا کہتے ہیں، غربا نہیں، غربا. غربا جی. شہید شہدا شہداء، شہداء. مسجد مساجد مساجد. مذہب مذاہب مذاہب، مذاہب. نبی انبیاء انبیاء ولی اولیاء، اولیاء ولی اولیاء. اب یہ دیکھیے، شور نہ پلیز میوٹ کر لیا کریں، جیسے ہی بتا چکے ہیں میوٹ کر لیں. ٹھیک. اب دیکھیں صحیفہ. اب کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے دو دو بھی آپ کو مل جائیں گے. صحیفہ میں آپ کو دو مل جائیں گے. صحف کیا ہوتا ہے؟ صحف. رسول کے پیٹرن پہ صحف بھی ہو گیا، اور صحائف بھی ہوتا ہے. صحائف. ٹھیک ہے. اب وہ ادھر شور ہونے لگتے ہیں، پلیز اس کو میک شور کریں، شور نہیں ہونا چاہیے، نوائز بہت ہو رہی ہے. میں ہاں، اس کو ہمیشہ دیکھا کریں کہ شور نہ ہو. ٹھیک. تو صحف، صحیفہ کتاب کو بولتے ہیں، آسمانی جو کتاب ہوتی ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ. ٹھیک ہے. سورہ اعلیٰ میں آپ کو یہ لفظ مل جائے گا، صحف. ٹھیک. اچھا، اب یہاں پر دیکھیں، شخص، اشخاص، کوئی رول نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کو کچھ پیٹرن ضرور مل جائیں گے. دیکھیے، جیسے نبی والا یہ ایک پیٹرن آپ کو مل گیا، انبیاء اولیاء، جی مساجد مذاہب، غربا اور شہداء. ٹھیک ہے. خدام اور تجار، کتب رسل. ٹھیک ہے. اسی طرح قلوب اور امور. یہاں سے دیکھیں یہ پورا ایک پیٹرن مل گیا، اعمال. اسی طرح یہ بہار اور رجال مل گیا، نہیں ملا؟ جی اور عباد بھی. تو یہ بس یہ سوچ لیں کہ کچھ آپ کو پیٹرنز مل جائیں گے، آگے چل کر کے انہی پیٹرنز کو باقاعدہ طور پر بتایا جائے گا. یہ گروپس جو ہیں وہ کچھ ڈائز ہوں گی، سانچے ہوں گے، جن میں ڈھلے ہوئے یہ الفاظ ہیں. بہرحال یہ ہو گیا ہمارا مکسر کا فنش. جب ڈکشنری بیسڈ ہے تو اس میں کچھ سیکھنا سمجھنا ہے نہیں. اب چلتے ہیں آگے، اور کیا سیکھیں گے؟ جمع سالم کیسے بنتا ہے. ٹھیک ہے. اور دھیان سے سمجھیے گا. اب ہم آپ کو میوٹ کر رہے ہیں. جی. دیکھیے، کوآپریٹ کریے سبھی لوگ، اور روز کلاس کریں گے انشاءاللہ، تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہوگا کہ ہمارا مائک آن رہ جا رہا ہے. چلیں، جمع مکسر پیچھے سیکھ چکے. جمع سالم، جمع سالم کے تعلق سے اچھی طرح سے سمجھ لیجئے. سالم کا مطلب کیا تھا کہ جب یہ سنگولر سے پلورل بنتا ہے تو سنگولر والی جو ناؤن کی جو فارم ہے وہ ایز اٹ از باقی رہتی ہے، اس میں کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوتی، اس کی اسپیلنگ ہو ویسے ہی ہوتی ہے. ٹھیک. اچھا، اب یہاں پر دیکھیں جی، ساؤنڈ پلورل پیچھے بتایا. ٹھیک ہے. اب اس میں ہم کیا کریں گے؟ دیکھیں گے کہ سب کے سب اسما جو ہوتے ہیں وہ سالم میں آ جاتے ہیں یا کون کون آتے ہیں. تو سالم کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں فردر. وہ کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیے گا دھیان سے. سالم میں جو مذکر اسما ہوتے ہیں ان کو بنانے کا طریقہ دوسرا ہے، اور مؤنث اسما کو بنانے کا طریقہ دوسرا ہے. ٹھیک. تو ہم جمع سالم مذکر اور جمع سالم مؤنث کو پڑھیں گے. یہ ایک ایک پوائنٹ بالکل کلیئر ہونا چاہیے، اگر نہیں کلیئر ہوگا تو مسئلہ ہو جائے گا پھر. تو جمع سالم مؤنث، جمع سالم مؤنث. ٹھیک ہے. اور سوری مذکر، جمع سالم مذکر ادھر لکھنا ہے، اور ادھر جمع سالم مؤنث کو پڑھیں گے. تو جیسے کل آنی ساؤنڈ ملی تھی نا،
تیار رہیے، کچھ اور بھی ساؤنڈ ملنے والی ہیں، اور پھر ان ساؤنڈ کو یاد رکھیے گا ہمیشہ۔ دیکھیے سب سے پہلے ہمارے سامنے ہم ایک اسم لیتے ہیں اور اس اسم سے اس کی پھر کیا بناتے ہیں، جمع سالم بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہمارے سامنے عابد، ابھی عبادت پہ بات ہو رہی تھی نا، عابد یا عابد سے بھی پہلے مسلمان نا، مسلم، چلیے تو یہ لفظ ہے ایک مسلم۔ مسلم لفظ مسلم ہے۔ اب ہم اس سے کہیں کہ بتائیے مسلم کا مطلب ایک مسلم، دو تو آپ کہیں گے ایک، ہم کہیں گے دو بنائیے تو آپ کہیں گے مسلمانی، ٹھیک۔ لیکن دو سے زیادہ جب مسلمان ہوں گے تو کیا کرنا ہوگا، تو پھر یہاں پر ہمیں ایک رول فالو کرنا ہوگا، ایک اسٹیپس ہیں کچھ، دھیان سے دیکھیے گا ان اسٹیپس کو۔ پہلا اسٹیپ کیا ہوگا، پہلے تو ہم نے یہ چلیے زبر زیر لگا لیا مسلم، آخری حرف پر ہم اس کے پیش دے دیں گے ضمہ، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے ضمہ جو ہوتا ہے اس کی جو وہ دوستی ہے وہ کس سے ہے، اس حرکت کی دوستی کس حرف سے ہے۔ جیسے آپ سے کہیں کہ یہ جو فتحہ ہوتا ہے نا، تو فتحہ کا پسندیدہ حرف الف ہے، کسرہ کا پسندیدہ حرف یا، اور ضمہ پیش کی پسندیدہ حرف جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے، واو، ٹھیک ہے۔ تو یہ واو ہو گیا۔ تو اب یہاں پر ہم ilogically واو نہیں لے کر کے آ رہے ہیں، یہاں پر چونکہ پیش لگنا ہے، یا یوں سمجھ لیں آگے واو آنا ہے اور واو کی پسندیدہ حرکت پیش ہوتی ہے، لہذا یہ مسلموں اور پھر نون زبرنا، اتنا کام کرنا ہے۔ کیا کیا میں نے کیا، پھر سے دھیان سے دیکھیے، مسلم لفظ تھا، اس کے آخری حرف کو میں نے ضمہ دیا، پھر واو اور نون زبر نہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ پڑھ لیا پورا ملا کے، یہ مسلمونہ ہو گیا۔ اب ہمارے سامنے اور بھی الفاظ ہو سکتے ہیں، جیسے کہ ہم صادق، صادق سچا، صالح نیک، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جالس، ٹھیک ہے، جالس۔ اب دیکھیں انہیں ان سب کو بنائیں، کیا کریں گے، صادق آخری حرف پر پیش اور واو، ٹھیک ہے، اور نون زبر نہ، کیا بن گیا یہ صادقون۔ پیچھے جو حرکات ہیں وہ تو انڈرسٹوڈ ہے نا، صادقون، صالح، اسی طرح یہاں پر جالس ہے، ان سب میں سیم پروسیس ریپیٹ کیا جائے گا۔ یہاں پر بھی آپ نے ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک واو دیا اور پھر واو کو پڑھنے کے لیے ہمیں کوئی حرکت چاہیے، اس میں جب ملائیں گے تو ایک حرکت چاہیے، اور حرکت کون سی لگے گی یہاں، پیش، زبر اور زیر کی دشمنی ہے، واو کی وہ آئیں گے نہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو پڑھ لیا صالحو اور نون زبر نہ، صالحون۔ جالس، یہاں پر بھی میں نے پیش لگایا واو اور نون زبر نہ، جالس ہونا، بات سمجھ گئے۔ جالس ہونا میں یہاں پر آپ نے لکھ دیا جلیس ہونا، ٹھیک ہے، وہ تھوڑی اسپیلنگ مسٹیک ہو گئی، جالس ہونا۔ اس کو میں پھر بھی اور کلیئر لکھ دوں آگے، دھیان سے دیکھیے گا۔ جالس کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنے والا، جالس کا مطلب بیٹھنے والا، یہ واو دیا، نون زبر نہ، کتنا ایزی ہے۔ اب اگر آپ سے ہم پوچھیں بتائیے یہاں پر کوئی آپ کو ساؤنڈ آپ فیل کر پا رہے ہیں، سن پا رہے ہیں، مسلمون، صادقون، صالحون، جالسون، مؤمنون، کافرون، منافقون، بتائیے، مخلصون، کتنا سمپل ہے۔ کوئی ساؤنڈ آپ کو ملی، جی ویری گڈ، اونا ساؤنڈ یہاں سے مل رہی ہے ہم کو، کون سی ساؤنڈ مل رہی ہے، اونا، یہ ساؤنڈ یاد رکھیے گا۔ اب اس اونا کو تو ہم لکھ ایسے رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں، یو بنائیے، پھر ایک یو بنائیے، پھر این، یہ اونا ساؤنڈ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، جیسے وہاں آنی ساؤنڈ تھی یہاں اونا ساؤنڈ مل گئی، دوسری ساؤنڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو بات کلیئر ہوگی۔ اچھا، مسلم ہمیشہ مسلم ہی نہیں ہوگا بھئی، مسلم کیا صرف مذکر ہی ہوتے ہیں، نہیں، مؤنث بھی ہوں گی، تو پھر یہاں پر اسے لے کے آئیں گے، مسلم کی مؤنث بنائیں گے اور وہ کیا ہو جائے گا، مسلمہ، مسلمہ،
یہ اتنا کلیئر ہو گیا. یہ ہم سب نے کیا کیا, جمع سالم مذکر کیے, یعنی جمع سالم کی ایک قسم پڑھ لی, ایک اور باقی اسے بھی پڑھ لیجئے. مسلمہ, اس کے بھی کچھ اسٹیپس ہیں اس کی پلورل بنانے کے لیے. بہت سمپل ہے, بہت سمپل ہے, دھیان سے دیکھیے گا. سب سے پہلا کام ہمیں کیا کرنا ہے, مسلم اتنا کاپی کر لیں گے, ٹھیک ہے. اچھا, آپ کو ایک بات بتائی تھی نا کہ یہ گولتا اینڈ میں ہوتا ہے تو گولتا ہوتا ہے, جب اینڈ میں نہیں رہے گا تو یہ گولتا نہیں ہوگا, ٹھیک. دوسری بات یہ کہ اب اس گولتا کو ہمیں شہید کرنا ہے, ہٹانا ہے یہاں سے. ہم یہاں کیا کریں گے, اتنا لکھنے کے بعد ایک الف لائیں گے. اب الف جب اس میں ملا دیں گے تو پڑھنے کے لیے لامحالہ کون سی حرکت چاہیے, زبر چاہیے. مسلمہ اور تا, مسلمات, 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 بالکل سمپل ہے. اسی طرح یہاں پر دیکھیں, صادق کی مؤنث کیا ہوگی, صادقہ, صادقہ, ٹھیک ہے. تو یہاں پر کام کیا کرنا ہے اس سے دھیان سے سمجھ لیں. ایک بار پھر سے دیکھیے اس کو, یہ گولتا آ رہی ہے نا اینڈ میں, صادقہ. اچھا, ہم کیا کر رہے ہیں اس میں, صادقہ, قہ, ٹھیک ہے. تو آخری حرف پر زبر لگا ہی رہنے دیں, وہ تو یہاں پر بھی لگا ہوا ہے, مسلمہ میں بھی, ٹھیک ہے, صادقہ میں بھی. صرف گولتا کو ہٹانا ہے, گولتا کو ہٹا دیجئے اور ایک الف اور تا کا اضافہ کر دیجئے, صادقات, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے صالح, صالح کی مؤنث کیا ہو جائے گی, صالحہ. آپ کو بتایا تھا نا کہ گولتا تائے مربوطہ بہت پوٹینشیل علامت ہے کسی بھی اسم کو مؤنث بنانے کی. کسی بھی سے میری مراد کیا ہے, زیادہ تر جتنی صفات ہوتی ہیں نا, اور صفات کے ساتھ ساتھ کچھ نام اسماء بھی ہیں, جیسے طبیب, مہندس, تو یہ سب کیا ہیں, ڈاکٹر, انجینئر, یہ سب بھی آپ ان میں گولتا لگا دیتے ہیں اینڈ میں تو یہ مؤنث بن جاتی ہیں. تو ہم اسے کیا کر دیں گے, صالحات, ٹھیک ہے. اسی طرح جالسات, سمپل ہے, بالکل ایزی ہے. اب آپ سے پوچھیں یہاں پر کون سی ساؤنڈ مل رہی ہے, تو آپ فوراً پتہ لگا لیں گے کہ یہاں پر ایک ساؤنڈ مل رہی ہے, اس کا نام ہے آت. یہ ساؤنڈ یاد رکھیں, یعنی یہ آت, ٹھیک. تو یعنی آپ کو اب تک 3 ساؤنڈ مل گئیں جو آپ کو یاد رکھنی ہے. وہ کب کب کہاں کہاں کے لیے, سب سے پہلے تو ذہن میں ایک فلو چارٹ بنا لے عدد کے تعلق سے, کہ عدد کے اعتبار سے کوئی بھی اسم عربی زبان میں 3 طرح سے ہمارے سامنے آتا ہے, بلکہ صرف اسم ہی نہیں, آگے چل کے آپ کو پتہ چلے گا اور بھی کئی چیزیں ہیں. بہرحال ابھی فی الحال ہم اسم کو ہی لیتے ہیں, یعنی لفظ جو ہوتا ہے وہ یا تو واحد ہوگا, مثنیٰ ہوگا, یا جمع ہوگا. واحد سنگولر, مثنیٰ ڈوئل, اور جو پلورل ہے اسے جمع بولتے ہیں آپ. اب واحد سے مثنیٰ بنانے کا جو طریقہ ہے, اس عمل کو, اس پروسیس کو تثنیہ کہتے ہیں, اور اس میں سمپلی کرتے کچھ نہیں ہے, آنی ساؤنڈ لے آتے ہیں. یعنی مسلم سے اس کی ڈوئل فارم بنے گی مسلمانی, اور مسلمہ سے اس کی ڈوئل فارم بنے گی مسلماتانی. یاد رکھیے گا, دس پوائنٹ از ٹو بی نوٹڈ اوور ہیئر, کہ مسلمہ میں آپ نے گولتا کب ہٹایا, کب ڈراپ کیا, جب آپ جمع میں آئے. لیکن جب آپ مثنیٰ بنا رہے تھے تو گولتا نے آپ کی مدد کی تھی, وہ گولتا ایکسپینڈ ہو گئی تھی, اور مسلماتانی, متانی, متانی, وہاں گولتا نہیں ہٹانی. میں یہاں پر ایک بار لکھ بھی دوں کہ ان دونوں کی ڈوئل فارم جو ہے ان کو بھی سمجھ لیے دھیان سے, کہ مسلم سے آپ نے کیا کیا تھا, مسلمانی, ٹھیک ہے, یہ بنائی تھی. اور مسلمہ سے کیا بنائی, آنی ساؤنڈ کا اضافہ کیا, تو یہ اب گول تا بیچ میں آ رہی ہے, لہٰذا یہ گول نہیں رہی, تا نارمل تا بن گئی, اور مسلمتانی, 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 ٹھیک ہے. یہ تو مثنیٰ کا کیس تھا. جب جمع سالم میں آئے تو اس سے پہلے آپ نے مکسر کا کانسیپٹ سمجھ لیا کہ وہاں پر کوئی فارمولا نہیں ہوتا, کوئی قاعدہ نہیں ہوتا, کوئی اصول نہیں ہوتا, صرف ڈکشنری ہمیں بتا دیتی ہے کہ کسی بھی اسم کا کیا پلورل ہوگا. وہ جمع مکسر ہے, جمع تکسیر جسے کہتے ہیں. تو اس کے لیے کچھ ایگزامپلس آپ کے سامنے آ گئے, کچھ پیٹرنس مل جائیں گے وہاں پر, کچھ گروپس بن جائیں گے. جمع سالم میں آئے, یہاں پر 2 قسمیں مل رہی ہیں, کیا کیا, مذکر اور مؤنث کی, ٹھیک ہے. تو یہ مذکر اور مؤنث کی جو 2 قسمیں ہیں, یہ
کس اعتبار سے آپ کے سامنے آئی؟ اونا اور آت، اونا اور آت یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اس آت کو ہم یہ مد ہٹا کر کھڑی زبر بھی لگا سکتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو صرف ساؤنڈ اپنے ذہن میں بیٹھالنی ہے کہ اچھی طرح سے یاد ہو جائے یہ بات۔ اب ایک چھوٹا سا کانسیپٹ ہے، آپ اس کو بھی سمجھ لیں تو بہت آپ کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ دیکھیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو جمع سالم بنائیں گے یہ کن کن اسما کی بنائیں گے؟ کچھ ہنٹس تو ملنی چاہیے، بالکل ملیں گی۔ تو اس کے لیے ایک کانسیپٹ ہے عربی کا، اس کو سمجھ لیں کہ عربی زبان میں جو مخلوقات ہوتی ہیں، مخلوق کسے کہتے ہیں؟ جسے کریٹ کیا جائے، کریٹ کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ خالق، ٹھیک ہے؟ اور مخلوق تو جتنی بھی مخلوقات ہوتی ہیں یعنی کریچرز، ٹھیک؟ تو تمام مخلوقات کو ہمارے اس میں کیا کہتے ہیں؟ انگلش میں آپ دو طرح سے کلاسیفائی کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں لیونگ بینگز یا نان لیونگ، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ جو جاندار ہیں اور وہ جو بے جان ہیں۔ تو تمام کتنی بھی چیزیں ہیں ان کو آپ نے دو طرح سے، یعنی پہاڑوں کو، تالاب کو اور فلاں فلاں کو، سب کو کس میں ڈال دیا؟ نان لیونگ میں، ٹھیک ہے؟ اور باقی چیزیں جو جاندار ہیں ان کو لیونگ میں۔ لیکن یہ ڈویژن عربی زبان میں نہیں رکھی جاتی۔ یہاں پر جو مخلوقات ہیں یعنی کریچرز، ان کا ڈویژن دو طرح سے کیا جاتا ہے۔ وہ دو کون سی بیسس ہیں؟ یہاں پر کہا جاتا ہے کہ عاقل مخلوقات اور جو عاقل نہ ہو، یعنی حاضر، جو حاضر نہ ہو وہ غیر حاضر، ٹھیک ہے؟ ارے پہلے آج کی کلاس میں رہے ہیں آپ لوگ، کل کے لیے پوچھ رہے ہیں؟ آج کی کلاس سمجھ میں نہیں آ رہی کیا؟ مشکل ہے؟ کل کلاس نہیں ہوتی، منڈے وینسڈے فرائیڈے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تھرائس ان اے ویک، ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ۔ چلیں، عاقل، عاقل جو حاضر ہے اور حاضر نہیں ہے تو غیر حاضر، تو عاقل جو نہیں ہے تو وہ کیا ہوگا؟ غیر عاقل، غیر عاقل، ٹھیک ہے؟ غیر عاقل، ٹھیک ہے؟ تو عاقل اور غیر عاقل۔ اب عاقل بنا کس سے لفظ؟ یہ جو لوگ اردو سے نہیں واقف ہیں تو تھوڑا مشکل ہو جائے گا، تو ان کو ہم سمجھا دیں۔ عقل آپ جانتے ہیں، عقل، اور عقل یعنی انٹیلیکٹ، وزڈم، ٹھیک ہے؟ تو جو انٹیلیکٹ ہے، جو عقل ہے، وہ کن کن میں ہے؟ مثلا یہ جو میرے ہاتھ میں پین ہے، قلم ہے، آپ اسے کیا کہیں گے؟ انگلش میں ہوتے ای وی ایس سائنس پڑھ رہے ہوتے تو وہاں کہتے یہ نان لیونگ ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم عربی کے تعلق سے پوچھیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ غیر عاقل ہے، ٹھیک؟ اسی طریقے سے بہت سارے حیوانات، نباتات، یعنی فلورا فونا، جتنے بھی سب کچھ کیا کر دیں گے؟ سب غیر عاقل۔ عقل میں کیا ہے؟ عقل جن کے ہیں تو یہاں صرف اور صرف عربی زبان میں تین ہی ہیں، انہیں شامل کیا جاتا ہے، جس میں حضرت انسان، اور پھر اس کے بعد جن اور فرشتے، بس ملائکہ، ٹھیک ہے؟ تو انسان اور جنات اور فرشتے، یہ تین مخلوقات ایسی ہیں جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ عاقل مخلوقات ہیں، اور باقی کی جتنی سب ہیں، ٹھیک ہے، ان کے علاوہ وہ سب کے سب کس میں جائیں گی؟ وہ سب کے سب غیر عاقل میں۔ اب آپ پوچھیں لائن، ڈاگ، کہ ان کی بھی تو عقل ہوتی ہے، بارش ہوتی تو جانور بھی جو ہے، ہاں جنات عاقل میں شمار ہیں۔ جو یہ ہیں، یہ اپنے خطرے سے بھی ان کو ڈینجر بھی دکھ جاتا ہے، انہیں راحت بھی سمجھ میں آتی ہے، انہیں پیار بھی سمجھ میں آتا ہے، بہت سارے ایموشنز ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن ان کے اندر خود شناسی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سیلف کانشیسنس نہیں ہے جانوروں میں، وہ صرف اور صرف ان تین مخلوقات میں ہے، انسان میں، جنات میں اور فرشتوں میں، جو سیلف کانشیسنس ہے، خود کو پہچاننا، ٹھیک ہے؟ خودی کا جو تصور ہے وہ انہی تینوں میں ہے۔ پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے اب ان تین کے ساتھ بھی خاص معاملہ کہ بھئی انسان یہ خاکی مخلوق ہے، جنات یہ ناری ہیں یعنی آگ سے بنے ہوئے ہیں، اور یہ
فرشتے یہ نوری مخلوق ہے. تو صرف اور صرف اس اعتبار سے یہ بالکل الگ ہیں کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی بھی قسم کا نافرمانی کا کوئی مادہ ہی نہیں رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ہاں نور. اور اوپر کے دونوں، یہ دونوں طرح کے کام کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ان کے اندر ان کا تقوی اور ان کا فجور دونوں چیزیں ودیت کر دی ہیں بائی ڈیفالٹ. ان کے میکینزم میں بائی ڈیفالٹ موجود ہیں. یعنی یہ برائی بھی پہچانتے ہیں اور بھلائی بھی پہچانتے ہیں. خود اپنے ذریعے جب کوئی برائی کر رہے ہوتے ہیں تو اسے چاہے نہ پہچانے، لیکن جب دوسرا کوئی ان کے ساتھ برائی کرتا ہے تو انہیں وہ برائی ضرور لگتی ہے. تو بہرحال یہ تو جو ڈویژن ہے، تو اس میں اب آگے چلتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ آخر ہمارا اس کا گرامر کا کیا ریلیشن ہے. تو ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کر لیں اور آپ کا اس میں فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ. ایک سیکنڈ، اس سلائڈ پہ بعد میں آئیں گے، پہلے ادھر رہتے ہیں. دیکھیے یہاں پر اب جب آپ سمجھ گئے کہ عاقل اور غیر عاقل کا کانسیپٹ، تو میں دو باتیں آپ کو بہت دھیان سے سمجھا رہا ہوں، دو پوائنٹس. دیکھیے میں نے پہلے ایک سمبل بنایا، یہ مذکر کے لیے ہے. ایک دوسرا سمبل بنا رہا ہوں، یہ مؤنث کے لیے. اصل میں کیا ہے، یہ بہت سارے بڑے بڑے جو عبارتیں ہوتی ہیں نا، پیراگرافس ہوتے ہیں، رولز ہوتے ہیں، ان کو سمپلیفائی کر کے آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ آپ یاد رکھیں. تو جو عاقل کا، دھیان سے دیکھیے گا، مذکر، ٹھیک ہے، مذکر عاقل کا علم. اب علم کیا ہے؟ علم کہتے ہیں پراپر ناؤن. ٹھیک ہے، علم مینس پراپر ناؤن، یعنی کسی کا اپنا نیم. عاقل کا علم، مذکر عاقل کا علم یا صفت. صفت کیا ہوتی ہے؟ ایڈجیکٹو. ٹھیک ہے. یہ ان کا کیا بنتا ہے؟ ان کا بنتا ہے جمع سالم. ٹھیک ہے، جمع سالم کن کن کا بنتا ہے؟ ان کا بنے گا جمع سالم. اب چونکہ یہ آگے میں نے لکھا ہوا ہے مذکر، لہٰذا یہاں جمع سالم مذکر بنے گا. پھر اسی طریقے سے اس میں آ جائیں، یہاں پر مؤنث لکھا میں نے، تو مؤنث عاقل، مؤنث عاقل کا علم، مطلب مؤنث عاقل کا علم جیسے فاطمہ. ٹھیک ہے. مذکر عاقل کا علم جیسے زید. ٹھیک. اب زید جو ہے، آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ عربی زبان میں زید، ایک زید زید ہے، دو زید زیدانی ہیں، اور دو سے زائد زید جو ہیں وہ زیدونہ ہیں. مطلب یہ بھی کیا جا سکتا ہے، گنجائش ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ کیا یہ کام میرے نام کے ساتھ، اپنے نام کے ساتھ کر سکتے ہیں. انگلش میں زیڈس ایسے نہیں کرتے نا، پلورل نہیں بناتے ان کی، شاید کبھی کر لیتے ہو میں بھی. تو زید، زیدانی اور زیدونہ، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے، یہاں پر دیکھیے آپ نے اونا ساؤنڈ جمع سالم مذکر کی فالو کری، رائٹ. صفت تو پیچھے جتنی تھیں وہ سب صفات ہی تھیں. کیا جو یہ پیچھے کرتے چلے آ رہے تھے نا ابھی، یہ مسلم، صادق، صالح، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب صفات ہیں. تو دیکھیے صفات کی بھی بنی جمع سالم مذکر، اور کبھی کبھی علم کی بھی بن جاتی ہیں. اچھا، عاقل کا علم. ٹھیک ہے. اب یہاں پر عاقل کا علم یا عاقل و غیر عاقل، عاقل و غیر عاقل کی صفت اگر ہو تو ان کا کیا بنے گا؟ ان کا بن جائے گا جمع سالم مؤنث. اگر نہ سمجھ میں آئے تو اس پورشن کو اسکپ کر دیجیے گا اور ریکارڈنگ پھر سے دیکھ لیجیے گا. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، صرف ایک دو پوائنٹس کی وجہ سے کلاس سے باہر نہیں جائیں گے. سمجھ میں نہیں آیا چھوڑ دیجیے، کوئی ایشو نہیں ہے، بعد میں سمجھ میں آئے گا جب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اسے. یعنی یہاں تک تو سمجھ میں آ گیا تھا نا عاقل غیر عاقل کی ڈویژن. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اب آپ کو صرف اتنا بتا رہے تھے کہ آخر کیسے پتا چلے گا کہ ہم کن کن الفاظ کا جمع سالم مذکر یا جمع سالم مؤنث بنائیں. تو اس کے لیے آپ کو یہ چھوٹی سی ایک بات بتا دی گئی جو آپ کے کام کی ہے اگر آپ غور کریں. تو عاقل کا علم یا عاقل و غیر عاقل کی صفت، تو اس سے بنتا ہے جمع سالم مؤنث. چلتے ہیں اپنے اس ایکسرسائز پہ آتے ہیں جو کہ انٹرسٹنگ ہے، شاید اس میں آپ کو فائدہ ہوگا اور اس سے سمجھ میں آ جائیں گی چیزیں.
ٹھیک، اب ادھر آئیں، اس کو دیکھیں دھیان سے. میں آپ سب کو انمیوٹ کر رہا ہوں لیکن پلیز شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے، نوائز. چلے دیکھیے، پہلا ہے واحد اور مؤمن لکھا ہوا ہے. دوسرا کالم جو ہے جمع سالم مذکر کا ہے. ٹھیک ہے، تو مؤمن کا ہمیں کیا بنانا ہے؟ جمع سالم مذکر. تو ایک بار بنانے سے ذرا پہلے تھوڑا سا سوچ لیجئے کہ مؤمن جو ہے وہ کیا ہے، عاقل ہے یا غیر عاقل؟ بتائیے. عاقل ہے سر. عاقل. عاقل ہے. علم، علم، علم لفظ جو یہ کیا ہو رہا ہے؟ کا مائک جو ہے اس میں علم اس میں عاقل ہے. جی، علم کا مطلب ہوتا ہے ناؤن، پراپر ناؤن. علم کا مطلب ویسے تو فلیگ ہوتا ہے. علم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فلیگ. اب ایک بات بتائیے کہ فلیگ کیا ہوتا ہے؟ ایک منٹ، یہ تو کلاس نہیں ہو پائے گی. جی دیکھیے، علم جو ہے، علم کا مطلب ہوتا ہے فلیگ. ٹھیک ہے، علم کا مطلب ہوتا ہے جھنڈا. اور جھنڈا کیا ہوتا ہے؟ شناخت ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے. آپ کا نام آپ کا علم ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کی پہچان ہے، وہ آپ کی شناخت ہے. اب تو سمجھ میں آ گیا نا. اور عاقل کا علم، آپ کون ہے؟ عاقل ہے یا غیر عاقل؟ ماشاءاللہ عاقل ہے. تو عاقل کا علم مطلب کسی عاقل مخلوق کا اپنا نام. ٹھیک ہے، عاقل کی صفت یعنی کسی عقل رکھنے والے کی اپنی خوبی. جیسے عابد، عابد کون ہوتا ہے؟ جانور ہوتے ہیں. غیر عاقل نہیں. عابد کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے انسان ہوگا، یا جنات میں سے کوئی عابد، یا فرشتے عابد ہوتے ہیں. اور عابد کا مطلب ہوتا ہے عبادت گزار. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ اچھا، تو مؤمن، مؤمن سے آپ نے کیا بنانا ہے؟ مومن سے ظاہر سی بات ہے کہ جمع سالم مذکر بنانی ہو. جمع سالم مذکر کے لیے آپ کے پاس کیا طریقہ تھا کہ سب سے پہلا کام آپ یہ کریں گے کہ آخری حرف پر پیش لگا دیں گے. واو، واو کون سی؟ ساکن واو اور نون زبر نا، مؤمنون. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ نیکسٹ کر سکتے ہیں. عابد، عابد، عابد سے آخری حرف پر ہم پیش لگائیں گے. اب دال میں واو نہیں ایڈ کر سکتے تو یہ واو الگ لکھی جائے گی، اور ہے پروسیس پورا وہی، عابدون. صادق، ٹھیک ہے، یہ سب مذکر ہیں لہٰذا ہم ان میں اونا ساؤنڈ کا یوز کر رہے ہیں، اور یہاں پر ہو جائے گا صادقون، صادقون. ٹھیک ہے. قائم، دیکھیے سب کی میننگ لکھی ہوئی ہے، کسی کو کوئی پرابلم آئے تو آپ اپنا کوشچن سینڈ کریے، بتاتے ہیں. قائم، ٹھیک ہے. قائم، اس میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ آخری حرف پر آپ کو پیش اور پھر واو اور نون زبر نا، قائمون. ٹھیک ہے، سب میں اونا، سمپل ہے. صالح، صالحون. ٹھیک ہے، صالحون. مفسد، مفسدون. ٹھیک ہے، تائب، تائبون. ظالم، ظالمون. اب آپ قرآن کریم میں جائیں اور جب تلاوت کریں تو اس طریقے کی ساؤنڈ کو تلاش کریں اور دیکھیں کہ وہ آپ کو ملیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ آپ کے سب جو تھے. جی آپ کا کوشچن ہے کوئی؟ میں جن کے سوال ہیں پوچھ لیں اپنے اپنے سوالات. جی بتائیے. سمجھ میں آ گیا سب کو؟ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیں. جیسے کہ یہ پورا ڈیٹیلس اس کی چل رہی ہے نا ابھی؟ جی جی اس میں چل رہی. جی جی ابھی فعل ڈسکس نہیں کریں گے ابھی. سر، جی بتائیں. سر یہ جمع سالم صرف عاقل لفظوں کی بنا سکتے ہیں؟ ہاں ابھی تو فی الحال ہم نے یہی بتایا کہ یہ زیادہ تر عاقل کا ہی بنے گا جمع سالم. ٹھیک ہے، اور ہاں آپ زیادہ تر ایسا ہو.
ٹھیک ہے یہ जमा गैर सालिम क्या है सर? جی जमा गैर सालिम غائب سالم کیا ہوتا ہے؟ جمع سالم مذکر. جی دیکھیے میں کلاس ڈسٹرب ٹھیک ہے. چلیں تو یہ سب دیکھیں اس کی میننگ سامنے لکھی ہوئی ہے. جیسے مؤمن ایمان والا، عابد، صادق، سب کی میننگ لکھی ہوئی ہے. قائم کھڑے ہونے کو کھڑے ہوئے شخص کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سامنے ہے منافق، ایسے آپ بنائیں گے منافقون. ٹھیک ہے. فاسق فاسقون، کاذب کاذبون، جالس جالسون، طالح طالح جو ہے وہ صالح کا اپوزٹ ہے. صالح کا مطلب ہوتا ہے نیک، اور طالح کا مطلب ہوتا ہے برا یا بد. ٹھیک ہے. تو طالح. اسی طرح مفسد فساد کرنے والا، فسادی، مفسدون. اور اصلاح کرنے والا یعنی اصلاح کرنے والا وہ کون ہوتا ہے؟ مصلح. ٹھیک ہے. تو مصلح. تائب توبہ کرنے والا، تائبونا جمع ہو گئی. اور روزے دار صائم، اور صائم کی جمع ہو گئی صائمونا. ٹھیک ہے. اسی طرح ظالمون ظالم کی جمع ہے، اور صابر صبر کرنے والا صابرون. ٹھیک ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. یہ بہت اچھی طرح سے سمجھ لیجئے. اب اس میں کہ بہت سے ایسے اس پیٹرن کے الفاظ آپ کو سب کے سب دیکھیے، یہ سب کی سب زیادہ تر جتنی بھی ہیں یہ سب صفات ہیں. اور کس کی صفات ہیں؟ عاقل کی صفات ہیں. عاقل مطلب عقل والے کی صفات ہیں. یہ تمام کی تمام جو صفات ہیں وہ کس میں ہوں گی؟ ظاہر سی بات ہے جو عقل اور شعور رکھنے والا ہے. اور اسی طرح اب وہ ریئرسٹ آف دا ریئر کیس ہوگا کہ زید جو ہے وہ زیدونہ بنے. ٹھیک ہے. چلیں یہ ایک پوائنٹ ہو گیا. اچھا اس کے بعد اب یہ دیکھیے دوسرا، ابھی تو پہلو باقی ہے. یہ مؤنث اسماء ہیں سب کے سب. واحد، مؤمنہ، وہ جو پیچھے اسماء تھیں ان میں سے بھی کچھ ادھر ہیں اور انہی کی یہ مؤنث ہیں. تو مؤمن کی مؤنث مؤمنہ، اور مؤمنہ کی ہمیں پلورل بنانی. ٹھیک ہے. تو مؤمنہ کی پلورل بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ یہاں پر دھیان سے دیکھیے، مؤمن. ٹھیک ہے. مؤمنہ تو صرف گول تا کو ہٹائیں گے. کیا کریں گے؟ گول تا کو پوری طرح سے ریموو کر دیں گے. اب اس کے بعد باقی جتنی چیزیں ہیں انہیں کاپی کر لیں گے، اور پھر ایک الف اور تا لگا دیں گے. یہ الف لگائے اور تا لگا دیا. آپ پڑھ کے دیکھیے کیا ہوا. مؤمنات. ویری گڈ. مشرک کی مؤنث بنی مشرکہ، اور مشرکہ کی ہمیں جمع بنانی. ٹھیک ہے. تو مشرکہ کی جمع بنانے کے لیے کیا کریں گے؟ کاف یہ تو گولتا ہی سب میں ریموو کر دیں گے. گولتا ہٹا کر کے کام کیا کرنا ہے وہ آپ کو بس یہ سمجھنا ہے. گولتا ہٹا کر کے جو اصل کام کرنا ہے وہ یہی، کاف الف زبر اور یہ تا. مشرکات. اسی طرح عابدات. ٹھیک ہے. عابدات. نہیں ڈیسائیڈ نہیں کرنا، یہ تو رول ہے. یہ ہم نہیں ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، یہ رول بتا رہا ہے ہمیں. یہ فارمولا بیسڈ ہے. ٹھیک ہے. قاعدہ بتا رہا ہے کہ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. کس میں؟ جب یہ آپ جمع سالم مؤنث بنا رہے ہو، وین ایور یو آر فارمنگ دی جمع سالم مؤنث. ٹھیک ہے. اچھا فاسقہ سے کیا ہو جائے گا؟ فاسقات. ٹھیک ہے. اب یہ سب ساؤنڈ دیکھیے آپ کو آد ساؤنڈ مل رہی ہے. ایسی قانتہ قانتات. قانت یعنی فرما بردار کو بولتے ہیں. قانتہ فرما بردار عورت لڑکی مؤنث. قانتات فرما بردار عورتیں. ٹھیک ہے. آیا، اصل میں آیا جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی انگلش میں اسے ہم اس طرح اسپیل کرتے ہیں، اور کبھی آپ کو ایسا بھی اسپیل کیا ہوا ملتا ہے. تو جب اردو کی طرح اسے پڑھتے ہیں تو آیت کہہ دیتے ہیں، وقف کر دیتے ہیں، تا گول تا کو آواز نکلتے ہیں، ورنہ یہ آیا ہے. آیا. ٹھیک ہے. آیا کو جب ہمیں اس کی جمع بنانی ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ سمپلی ہم نے گولتا ہٹایا اور ہٹانے کے بعد ایک الف اور تا. آیات نشانیاں. ٹھیک ہے. قرآن کی آیت کو بھی آیت کہتے ہیں اور نشانی کو بھی آیت کہتے ہیں. کلمہ کلمات. حجرہ حجرات. حجرہ یعنی روم. ٹھیک ہے. اچھا منافقہ منافقات. کافرہ
کافرات، خالدہ رینڈملی ہم بیچ میں کر کے دکھا رہے ہیں آپ کو، سمجھ لیں اچھی طرح، خالدات، فاجرہ فاجرات، صائمہ صائی، اتنا کاپی کیا، ٹھیک ہے. میں نے کیا کیا، گولتا ہٹایا ہے، اور یہ کام سب میں کرنا ہے، چوائس نہیں ہے یہاں پہ، اب کرنا ہی کرنا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو ایک الف کا اضافہ کر دینا ہے اور تا، صائمات. اسی طرح بینہ، بینہ روشن دلیل کو بولتے ہیں، واضح، کلیئر، ٹھیک ہے، جو چیز ہوتی ہے ایویڈنس اسے. تو بینہ گولتا ہٹایا اور یہ بن جائے گا بینات، بینات. خطبہ، خطبہ، خطبہ اسپیچ کو، تقریر کو کہتے ہیں، خطبات، طالبہ طالبات. امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا. آپ کے کوئی سوال ہوں تو پلیز ضرور بتائیے. یہ پوری پریکٹیکل کلاس تھی، اور ان میں سے جو دعائیں ہیں، جو آیات ہیں، ان پہ غور کریے گا. ان الفاظ کی گہرائی اور گہرائی بہت ہے جو سامنے لکھے ہوئے ہیں، اس پر تو بات ہی نہیں ہوئی. پھر کبھی انشاءاللہ کسی اور موقع پر انشاءاللہ بات ہوگی کہ بھئی منافق کون ہوتا ہے، مشرک کون ہوتا ہے، فاسق کسے کہتے ہیں، مومن کون ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ چلتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی اگلی کلاس میں آپ کے نیکسٹ ٹرن پر. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، جزاک اللہ خیرن کثیرہ. کسی کے کوئی کویشچنس ہوا کریں، کوئی کوئری ہو تو ضرور شیئر کیا کریں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.